قرآن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہے جو علم و عقل سے کام نہیں لیتا، فہم و ادراک سے کام نہیں لیتا، سوچتا نہیں ہے، اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتا ہے اور تقلید کے سوا اس کے خیال میں کچھ نہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے لِيَحْلَقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ ان اللہ لسمیع علیم، اللہ سننے والا اور علم والا ہے، اللہ عقل سے ہی ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پھر بھی شبہ میں رہو، اس لیے میں آپ کو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ضرور سناؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ خدا کا رسول بھی ہمیں ہر بات بے عقلی اور بے دلیلی سے کرنے کو کہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا کھڑے ہو، وہ کھڑی ہوگی۔ عقل ہی واحد ایسی چیز ہے نا کہ جو اللہ کی تابعدار ہوتی ہے، ہمارا جبلی وجود تو نہیں ہوتا، ہمارے اندر بیٹھا ہوا وہ ہمارا جبلی وجود اللہ کا قائل نہیں ہوتا، یہ تو عقل ہے جو اللہ کی قائل ہوتی ہے۔ جب عقل کو سامنے حسن پروردگار نظر آیا ہوگا تو اس بیچارے عاشق کے بیچارہ نے تو جو حکم سننا تھا اس پہ عمل کیا، تو اللہ نے کہا عقل کھڑی ہو جا، عقل کھڑی ہو۔ اللہ نے کہا گھوم، وہ گھوم گئی۔ اللہ نے کہا پھر سامنے منہ کر میرے، پھر اس نے منہ سامنے کیا، کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، اس نے اپنا مقام پکڑا۔ پھر اس نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے کوئی مخلوق تجھ سے بہتر، افضل اور خوبصورت پیدا نہیں کی۔ اللہ نے ملاحظہ فرمائی کہ اللہ، اس حدیث سے دو باتیں صاف ظاہر ہوتی ہیں نا، کہ عقل جو ہے وہ مخلوق ہے، عقل مخلوق، سافٹ ویئر ہے، یہی دیا گیا نا سر، سافٹ ویئر، یہ بڑا اسپیشل سافٹ ویئر تھا جی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تھوڑا سا ملائکہ کو دیا زیادہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں نہاں تھی، اس میں اعمال و برکات اور سوچنے کی صلاحیت تھی۔ تو جب بنا بیٹھا اس نے کہا میں نے تجھ سے زیادہ کوئی مخلوق بہتر، افضل اور خوبصورت پیدا نہیں کی، میں تیرے سبب لوں گا، جو وصول کروں گا بندوں سے تیرے سبب وصول کروں گا، تجھے معیار بنا کے وصول کروں گا، میں دیکھوں گا کہ لوگوں نے کتنی عقل استعمال کی اور کتنی نہیں، کتنا عقل سے سوچے ہیں اور کتنا نہیں، اپنے معاملات میں کتنا انہوں نے تجھے استعمال کیا اور کتنا نہیں، میں تیرے سبب لوں گا، تیرے سبب دوں گا، میں جو اپنی عنایات کروں گا، میں جو اپنے فضل و کرم سے افراد کو اور قوموں کو نوازوں گا تو تیری وجہ سے نوازوں گا۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ میں نے جو سب سے نرالی چیز پیدا کی اور حضرت انسان کو بطور امانت دی، میں دیکھوں گا کہ لوگوں نے اسے کیسے استعمال کیا ہے، میں تیرے سبب دوں گا، تیرے تفعیل دوں گا، تیرے تفعیل لوں گا، جیسے لوگوں نے تجھے استعمال کیا میں ویسے ہی دوں گا، تیرے سبب پہچانا جاؤں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، عبادات کے عوض نہیں، روزوں کے عوض نہیں، اے عقل میں تیری وجہ سے پہچانا جاؤں گا۔ کنت کنزا مخفیا ان عرفا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے تعارف پیدا کیا، میں نے مخلوق پیدا کی، تعارف پیدا کیا، شناسائی پیدا کی، اور اس اعلی شناسائی کو میں نے عقل کہا۔ اے عقل میں تجھ سے پہچانا جاؤں گا۔ ایک جاہل کی تعریف میں ایک عالم کی تعریف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بڑا اچھا شعر بھی ہو تو آپ کسی کے سامنے سنا دو، وہ تو گائے کا چارہ نکلے گا،
مگر جو باذوق ہے، جو حسن ذوق رکھتا ہے، جو علم و ادب کی فراست رکھتا ہے، وہی اس شعر کو اپریشیٹ کرے گا۔ تو خداوند کریم اپنی اپریشیشن جہالت سے نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ عقل میں تجھ سے پہچانا جاؤں گا، تیرے سبب ناراض ہوں گا جب تو میری ذات، میری کیفیات کو بیان نہ کر سکے گی، تجھ مجھے پہچان نہ سکے گی، جب تو میرے بارے میں شبہ کرے گی، تو میری ذات کو مشکوک کرو گی، تو میں تیری وجہ سے ناراض ہوں گا۔ تیرے سبب ثواب ہوگا انسانوں کو۔ اور یہ یاد رکھنا ہے عقل کہ اگر تو نے اپنا کام نہ کیا تو تیری وجہ سے تجھ پہ عذاب ہوگا، تیری وجہ سے ثواب ہوگا اور تیری وجہ سے عذاب ہوگا۔ خاتون و حضرات، اس کے بعد کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس فیتھ کی یا اس اعتبار کی؟ جو سکہ رائج الوقت ہے، وہ بلائنڈ فیتھ جس کے چرچے ہر گھر میں ہیں، یہ عجز عقل جو ہے اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، اور اگر عقل سیکھنی ہو تو کوئی عقل دور تو نہیں، آپ کے دل میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے۔ اور سب سے زیادہ علم و عقل کی اگر کوئی معرفت رکھتا ہے تو وہ آپ کے سرکار اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان سے دوری علم و عقل و اعتدال سے دوری ہے، اور ان کا قرب جو ہے علم و عقل اور اعتدال ہے، اور یہی علم کی معراج ہے۔